افغانستان کے معاملے پہ یہ احسان فراموشی نہیں ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ٹی ٹی پی۔ تو یہ انریسٹ پاکستان میں پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹوریزم متاثر ہوتی ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستانی طالبان ہے نا طریق۔ بھارت کو چین نہیں ہے، اب وہاں پہ ہم پہ اور الزام لگا دیا۔ کل ایک اور درفتنی چھوڑی ہے جی بھارتی میڈیا نے، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی فوج جو ہے، پاک فوج، وہ بنگلہ دیش میں آئی ہے۔ جب عمران خان نے شروع کی تھی تو سارے بڑا مذاق اڑاتے تھے، کٹے دینے سے، وچھے دینے سے، مرغیاں اور بکریاں دینے سے تو ترقی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، یعنی یہ فلیگ شپ ان کا یہی پروگرام نہیں ہے نا کہ بس ترقی ملک میں صرف ان کو بھینسیں دینے سے آ جائے گی اور ملک کی پہیہ بند، یہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت اہم خبریں ہیں، خبروں کی نوعیت نیشنل سے کم، نیشنل خبریں بھی ہیں لیکن انٹرنیشنل بھی زیادہ ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں پاکستان کے، بھارت اس سلسلے میں کس طرح کی الزام تراشی کر رہا ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، اور اس حوالے سے مستقبل میں ہم اس تنازع کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا افغانستان اور افغانیوں نے احسان فراموشی کی حد نہیں کرتی، اس پر بھی بات کریں گے۔ عمران خان کی ایک سکیم تھی بھائی ان کی حکومت کی، جس کا نون لیگیوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ یہ کٹے دے دو، بچے دے دو، بکریاں مرغے پالنے کی، لیکن اب اسی طرح کی سکیم مریم نواز پنجاب میں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں شروع کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے بات ہوگی، اور دوسرا سوشل میڈیا پہ بھائی بہت ہی شہرا ہے نواز شریف کے پوتے کی شادی کا، اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذرا افغانستان کے معاملے پہ سنجیدہ بات بتائیں ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ احسان فراموشی نہیں ہے؟ جی ہمارے صاحب، افغانستان سے پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ٹی ٹی پی، جس کو اب فتنۃ الخوارج کہا گیا ہے، کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان کو بیس کے طور پہ یوز کر کے پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ آپ کو پتا پچھلے سال میں 383 افسران اور نوجوان پاک فوج کے شہید ہو چکے ہیں، پاکستان کے کتنے سارے سویلینز ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ انریسٹ پاکستان میں پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹوریزم متاثر ہوتا ہے، ہمارا ہر طرح کے سوات میں ڈپلومیٹس پہ حملہ کیا گیا۔ اب دیکھیں ڈپلومیٹس جو انٹرنیشنل قوانین کے تحت وہ بھی پکڑے گئے ہیں، ان کے بھی تانے بانے افغانستان سے ملے ہیں۔ بڑے بڑے جو پشاور مسجد میں دھماکہ ہوا تھا اس کے تانے بانے بھی ملے ہیں۔ بڑے بڑے پاکستان میں جو دھماکے ہوئے افغانستان سے اسمگل شدہ گاڑیوں میں بارود آیا اور یہاں کیا، یہ سارا مسئلہ لے کے افغانستان کے پاس گیا، اور افغانستان سے فارملی ہر چینل پہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے بھی ان کو انفارملی بھی ڈپلومیسی کی گئی، فارمل ڈپلومیسی بھی کی گئی، بات چیت بھی کی گئی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا جی کیونکہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ساتھ مل کے لڑے تھے کہیں امریکہ کے افغان حکومت اور افغان طالبان بیسیکلی نہیں، افغان طالبان کو جو اس وقت حکومت میں بری حکومت ہے وہ طالبان کی ہے نا، افغان طالبان کی، لیکن ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستانی طالبان ہے نا طریق۔ تو پاکستانی طالبان اور افغان طالبان مل کے چونکہ لڑے تھے، تو اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے۔ پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ایک برادر اسلامی ملک ہیں، ہم آپ کی استحکام کی، آپ کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی احترام کرتے ہیں، مگر آپ یہ ہے کہ کم از کم ہم پہ ایسے دہشت گردوں کو ترجیح نہ دیں۔ یہ بات وہ نہیں مان رہے، اور یہ بات پہ اس دن سوال ہوا ایس پی آر میں بھی ڈی جی صاحب سے کہ جی آپ افغانستان سے بات چیت کیوں نہیں کر لیتے، جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کریں۔ انہوں نے کہا بھائی بات چیت کیا کریں، ہر طرح سے بات چیت کی ہے، وہ بات نہیں مانتے، تو ضد کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اگر غلط بات پہ کوئی اڑ جائے اور وہ آپ کی بات بھی نہ مانے تو آپ کے پاس اور کوئی آپشن رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہوتی کہ بات چیت سے ہی ہر بات پہ بات چیت کر لو، جو حملہ کرے اس کے ساتھ بھی آپ بات چیت کرو، وہ کچھ بھی رعایت نہ کرے، تو آپ کی بات چیت کہاں کامیاب ہوتی ہے دنیا میں؟ وہ کہتے ہیں پھر جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ کوئی جنگ نہ ہوئی ہوتی اگر ہر بات میں آپ بات چیت کر لیتے حملہ آور کے سامنے، اور کوئی مقدس جو جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے، انہوں نے کہا وہ بھی نہ ہوئے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ یک طرفہ تو کوئی وہ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر، ملک کے اندر افغانستان کو یوز کر کے دہشت گردی نہ ہو۔ یہ کوئی بڑا مطالبہ، کوئی برا مطالبہ تو نہیں ہے، یہ بات نہیں مان رہے، جس کی وجہ سے اب مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اور کل پرسوں یہ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ان جھڑپوں میں در اندازی کی پاکستان میں کوشش کی گئی۔ جو افغان طالبان یعنی جو افغان حکومت ہے اس کی چیک پوسٹوں کو ٹی ٹی پی نے یوز کیا اور پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ دو تین دفعہ کوششیں ہوئی، وہ ناکام کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے بڑا حملہ کیا گیا، بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی۔ اس کے جواب میں پاکستان نے جوابی کارروائی کی،
تو ISPR کے مطابق وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کر چلے گئے وہاں سے. تو یہ ہوا ہے. اچھا، اصل میں نا اس میں ایک بات تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو عسکری طاقت اور قابلیت ہے پاکستان کی ان سے بہت زیادہ ہے، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ جہاں پہ کلیش کی صورت حال بنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ بڑی دھوکہ دہی اور احسان فراموشی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے کہ ہم نے افغانیوں کو مہاجرین کے طور پر کس طرح رکھا ہے. ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں بسایا ہے. اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہاں، ایران میں، کیمپوں میں رکھتے ہیں. ایران میں انہی مہاجرین کو کس طرح رکھا ہے. ہم نے، ہمارے بڑے احسانات ہیں. ہم نے ان کو ری ایبلیٹیٹ کرنے میں بہت مدد کی ہے اور ان کے ساتھ اتنی بڑی جنگ لڑی ہے جو روس کے خلاف تھی. ظاہر ہے اس میں پاکستان کے مقاصد بھی تھے، لیکن ہم نے ان کے اوپر بڑے احسانات کیے. تو یہ کس قسم کی ایک احسان فراموش نسل ہے جس نے پاکستان کے خلاف ہی اب ہتھیار اٹھا لے. میرے خیال میں ان کے ضمیر نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں. اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اگر اس کے اندر یہ اختلافات بڑھے تو پھر میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے بڑی اسٹرائک ہوگی. اور یہ ان کی بالکل غلط فہمی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے حملے کر کے یا چیک پوسٹیں کر کے جو ہے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو خوف ہے وہ بنیادی طور پر دہشت گردی کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی انڈیویجول کا ایکٹ ہوتا ہے، اس سے پاکستانیوں کو اور سویلین کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر افغانستان کی عبوری حکومت ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کرے گی تو عالمی برادری تو دیکھ رہی ہے کہ چین جو ہے وہ چین اور سعودی عرب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوشاں بھی رہے. یہ بات بھی کی گئی، دوست ممالک کے ذریعے بھی رابطہ کیا گیا. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ دہشت گردی کو ایک پالیسی کے طور پہ یوز کریں گے تو وہ تو قابل قبول نہیں ہوگی. تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ پاکستان ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا کہ بھئی آپ اپنے وسائل دے دیں، اپنی زمین دے دیں، اپنا کچھ کر دیں. صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی بند کروا دیں. بالکل صحیح ہے، اور یہ میرے خیال میں بڑا جائز مطالبہ ہے. اب اس بات کو اس سے آگے چلتے ہیں، بنگلہ دیش کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. یہ بھارت کو چین نہیں ہے، اب وہاں پہ ہم پہ اور الزام لگا دیا. بھارت کو بہت بے چینی ہے بھائی. حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کے عوام کی مجرم ہے، اس کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بنگلہ دیش بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ حوالے کرے، وہ حوالے نہیں کر رہے. اب کل ایک اور درفتنی چھوڑی ہے جی بھارتی میڈیا نے، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی فوج جو ہے، پاک فوج، وہ بنگلہ دیش میں آئی ہے اور ظاہر ہے وہاں پہ تنازعات بھی رہے ہیں، تو کہ جی یہ فوج پاکستان کی واپس بنگلہ دیش میں آئی ہے. یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے. وہاں پر جو ISPR بنگلہ دیش کا ہے اس نے پھر کل تردید جاری کی ہے اور کہا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، بنگلہ دیش کی کسی یونٹ میں کہیں پہ بھی پاکستانی فوج نہیں آئی. ہاں، ہمارے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں اور جوائنٹ مشقیں جس طرح ہوتی ہیں پاکستان میں، ہر کسی ملک کے ساتھ جوائنٹ مشقیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا وہ ہوتی ہیں مگر ہمارے ہاں یہ نہیں آئی. اور یہ بالکل بے بنیاد انڈین پروپیگنڈا ہے، کیونکہ انڈیا کو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کارگو فریٹ اب جا رہے ہیں. پہلے بنگلہ دیش میں پاکستان کی تجارت پر کافی حد تک پابندیاں تھیں حسینہ واجد کے دور میں، اب وہ ہٹ گئی ہیں. پاکستان سے چینی منگوائی جا رہی ہے انڈیا کے ذریعے. تو انڈیا کو یہ برداشت نہیں ہو رہا، تو وہ کوئی نہ کوئی چیز نکالتے ہیں اور ان پہ لگاتے ہیں جو کہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہوتی ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ 53 برس پہلے جو تعلقات ختم ہو گئے تھے، جو دوست بھائی بچھڑ گئے تھے، اب ان کے ملاپ کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے. اور اس سے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے بھارتی حکومت کو ہے یا بھارت کو ہے. اس وقت بھی ہم نے جو پڑھا ہوا ہے، مکتی بہانی تھی جس نے وہاں پر در اندازی کی، پاکستان کے خلاف بہت کچھ کیا، اور پھر وہاں پہ مسلح گروہ آئے. انڈین آرمی کی شمولیت بڑی واضح ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 53 برس کے بعد وہ جو بھارتی تسلط بنگلہ دیش کے اوپر تھا وہ آہستہ آہستہ اثر ختم ہو رہا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دو مسلمان ملک ہوں اور وہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں. دیکھیے، بنگلہ دیش کے ساتھ جو پاکستان کا دو تقسیم ہوئی ہے، مجھے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ تاریخ ظاہر ہے کسی اور معنوں میں اسے کہے، لیکن ان ملکوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، کہ یہ کبھی نہ کبھی تقسیم ہونی تھی. لیکن اس تقسیم کے اندر جو بھارتی رول تھا وہ بڑا واضح تھا. اب وہ اس کا اثر تسلط ختم ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ مراسم بڑھ رہے ہیں، پاکستان بنگلہ دیش ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور انڈیا نے روایتی طور پہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی تھی، اب وہ افغانستان میں یہی کوشش کر رہا ہے. تو بنگلہ دیش میں یہ کوشش کی گئی تھی،
اب جو ہے وہ بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپس میں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. بڑی خوشائند بات ہے. جی اب ذرا تھوڑا سا بتائیں نا. مریم نواز نے ایک اسکیم شروع کی کہ جنوبی پنجاب میں پتہ نہیں 2 ارب کی بھینسیں جو ہیں وہ خواتین کو دی جائیں گی. یہ اسکیم جب عمران خان نے شروع کی تھی تو سارے بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ کٹے دینے سے، وچھے دینے سے، مرغیاں اور بکریاں دینے سے تو ترقی نہیں ہوتی. تو یہ اب خود کرنے لگے ہیں. یہ کیا مقصد ہے؟ اصل میں ان کو جچتا بھی ہے. کیوں؟ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا نا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ لپسٹک نہیں لگانی چاہیے خواتین کو. کسی نے کہا آپ کی بیوی نے بھی لگائی تھی مولوی صاحب. انہوں نے کہا وہ دی گالی نہ کرو، انہوں جچ دی بھی ہے. تو یہی بات ہے مریم نواز نے جو کہا ہے. اصل میں وہ لوگ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی بہت اچھا ہے، وہ ان کو جچتا بھی ہے تو اسی طرح کی اسکیم. مگر دیکھیں آپ، مریم نواز نے صرف یہ اسکیم نہیں لانچ کی نا کہ آپ نے صرف کٹوں سے خوشحالی حاصل کرنی ہے یا مرغیوں سے خوشحالی حاصل کرنی ہے. سولر اسکیم الگ سے چل رہی ہے، اسکالرشپس پاکستان بھر میں وہ الگ سے چل رہے ہیں، امپاورمنٹ کے پروگرامز الگ سے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیز ہے کہ دیہی خواتین کے لیے 2 ارب کی بھینسیں ہیں، میرے خیال میں یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. یعنی یہ فلیگ شپ ان کا یہی پروگرام نہیں ہے نا کہ بس ترقی ملک میں صرف ان کو بھینسیں دینے سے آ جائے گی ملک کی پہیہ بند. یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ ایک پارٹ آف دا پروجیکٹ ہے کہ رورل ایریاز میں لائف سٹاک کو اگر پروموٹ کیا جائے تو وہ جو خواتین ہیں جو پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں، سلائی کڑھائی بھی نہیں جانتی، جو انٹرپرنورشپ نہیں کر سکتی، وہاں پہ وہ انہوں نے گاؤں میں ہی رہنا ہے، وہ شہر میں اربنائزیشن کی طرف بھی نہیں آئیں گی. تو وہ پھر بہتر طریقہ ہے. بھینس آپ کو پتہ ہے ایک زندگی آپ کی بدل سکتی ہے، معاشی طور پہ بڑا اچھا خاصا آپ کو فرق پہنچا سکتی ہے. ایک بھینس سے آپ یعنی کہ اگر آپ کو وہ 4-5 کلو دودھ بھی آج کل اگر آپ بیچیں تو آپ کے مہینے کا خرچ نکل سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ خوشحالی لا سکتی ہے، کسی ایک گھر کو خطے غربت سے اوپر کر سکتی ہے. تو یہ انیشیٹو اچھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ لوگ بھینس کو بیچ دیں تو پھر تو وہ بات ہی ختم ہو جائے گی. یہ دیکھنا ہے کہ وہ سسٹینیبل کتنا ہے، کن لوگوں کو دی جاتی ہے، میرٹ پہ دیے جاتے ہیں کہ نہیں دیے جاتے. بعد میں اس کا امپیکٹ کا اسیسمنٹ ہوگا، کیونکہ جو مرغیاں دی تھی نا خان صاحب نے، وہ لوگوں نے یا ذبح کر کے کھا لی یا بیچ دی تھی، اور کئیوں نے انڈے ہی نہیں دیے، کئیوں کے مرغے بیچ دیے، کئیوں نے وہ کیا، اس کی وجہ سے ناکام ہوا تھا. اب اس کا آڈٹ ہوگا کہ ان بھینسوں نے کیا کر دی. اصل بات بھینسوں پہ آ گئی. اصل میں نا وہ ابھی اسی طرح کا کسی نے بتایا تھا کہ میں نے جو ہے 3 مہینے پہلے پولٹری فارم کا آغاز 400 مرغیوں سے کیا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج آخری مرغی بھی کھا لیا. تو لوگوں کا نا بعض لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ماڈل ہے یہ دنیا کے کئی ممالک میں پاپولر بھی ہوا ہے. تھائی لینڈ میں اس طرح کی کوشش ہوئی ہے اور بنگلہ دیش میں یہ سکسیزفل ہوا ہے. اگر آپ کی ملک کی ڈیری پروڈکشن، میٹ پروڈکشن بڑھ جائے اور آپ چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ سکسیزفلی مینیج کیا جائے. آخری بات جو اس ٹاک میں ہم نے کرنی ہے، نواز شریف کے پوتے کی شادی، اس میں 2 چیزیں جو ہیں بہت وائرل ہو رہی ہیں. ایک تو پگڑیوں میں نواز شریف، شہباز شریف جو ہے نا وہ جیسے انڈین فلموں میں نواب نہیں دکھاتے اس طرح نظر آ رہے ہیں، اور ناراض بھی نظر آ رہے ہیں آپس میں. تھوڑے نواب بھی نظر آ رہے ہیں اور نواز بھی نظر آ رہے ہیں. نواب بھی نظر آ رہے ہیں، ناراض بھی نظر آ رہے ہیں. دوسرا جو ان کے پوتے کی تلاوت کی جو ایک ویڈیو ہے زید کی، تو وہ بہت زیادہ مقبول، بڑے خوش الحانی سے انہوں نے تلاوت کی ہے. مجھے اچھا یہ لگا ہے کہ بجائے اس کے گانے بجانے کریں انہوں نے تلاوت کی، اور وہ آواز بھی بہت اچھی تھی. مجھے تلاوت مریم نواز کی آواز بہت اچھی ہے، اس پورے خاندان کی آوازیں بہت اچھی ہیں. ہاں تو کام اچھے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. کام بھی اچھی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.